السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 7 سبجیکٹ اردو، اور جو ہم سب پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کشمیر کے دلکش باغات کہ کشمیر کے اندر اللہ رب العزت نے کیسے پیارے پیارے باغ بنائے ہیں، ان کے متعلق ہم پیارے بچوں پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ چشمہ شاہی جھیل ڈل کے دائیں کنارے سے 2 کلومیٹر دور زبرون پہاڑی کی گود میں واقع ہے۔ تو یہ جو چشمہ شاہی ہے، یہ جو جھیل ڈل ہے، اس کے دائیں کنارے 2 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے جس کا نام زبرون پہاڑی ہے، اس کی گود میں واقع ہے۔ بالکل پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے گود میں واقع ہے یہ چشمہ شاہی۔ یہ باغ شاہجہاں کے دور میں مغل گورنر علی مردان خان نے 1632 میں بنوایا تھا۔ تو یہ باغ جو ہے یہ شاہجہاں کے دور میں ان کے جو گورنر تھے مردان خان، انہوں نے بنایا ہے۔ چشمہ شاہی کے پاس ہی دار شکوہ کا بنوایا ہوا پری محل بھی ہے۔ پیارے بچوں، تو اس کے چشمہ شاہی کے پاس ہی دار شکوہ نے جو پری محل بنایا ہے وہ بھی وہاں پر واقع ہے۔ پری محل کی تعمیر دارا شکوہ نے اپنے ایک استاد آخون ملا شاہ کے لیے علم نجوم کے ایک اسکول کی حیثیت سے کی تھی۔ تو پری محل کی جو تعمیر ہے پیارے بچوں، یہ دار شکوہ نے اپنے ایک استاد، ان کا ایک استاد ہوا کرتا تھا جس کا نام کیا تھا، آخون ملا شاہ کے لیے، جو علم نجوم کے استاد تھے، ان کی حیثیت سے کی تھی، جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا کہ جو ستارے ہیں وہ کس طرح گردش کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کیا کرتا تھا۔ چشمہ شاہی کا نظارہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جب انسان چشمہ شاہی کو دیکھتا ہے تو اسے یہ پیارے بچوں معلوم ہوتا ہے کہ مغل باغات کا حسن محض ان کی وسط پر منحصر نہیں، اس حسن کا راز باغوں کی ترتیب اور ان کی زیبائش میں بھی پوشیدہ ہے۔ تو وہاں کی جو پھولوں کی کیاری بنائی ہیں، جو پھول لگائے ہیں، ان سے بھی اس کو ایک حسن ملتا ہے۔ باغ کے بالائی طبقے میں ایک چشمہ قنول کی مانند ایک بڑی چٹان میں سے پھوٹتا ہے۔ اور پیارے بچوں، وہاں پر باغ کے بالائی طبقے میں ایک چشمہ جس کا نام کنول کی مانند ایک بڑی چٹان میں سے پھوٹتا ہے۔ چشمے پر ایک بارہ دری ہے جو افغان دور کے یادگار معلوم ہوتی ہے۔ وہاں پر پیارے بچوں کیا ہے، ایک بارہ دری ہے جو افغان دور کی یادگار معلوم ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سبق، انشاءاللہ پھر ملیں گے باقی بس۔